آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 102 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ اہل عرب کی غیرت و حمیت۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ عوف بن معلم ایک عرب سردار تھا۔ ریاست کندہ کے بادشاہ حارث بن عمر نے اس کی لڑکی کی بہت تعریف سنی۔ اس نے ایک دانا اور تجربہ کار اسام نامی عورت کو عوف کی بچی کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اسام نامی عورت کو عوف کی بچی دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اسام نے واپس آ کر اس بچی کا سراپا جس انداز سے بیان کیا اور اس کے خصائل و شمائل کا جامع تذکرہ کیا، وہ بھی عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ رشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے اپنے لخت جگر کو رخصت کرتے ہوئے جو نصیحتیں کی وہ کچھ یوں ہے: اے میری پیاری بچی، اگر وصیت کو اس لیے ترک کر دینا روا ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند اور زیرک ہے تو میں تجھے وصیت نہ کرتی، لیکن وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس لیے مستغنی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خاوند سے مستغنی ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اے میری نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں تو پیدا ہوئی۔ آج تو اس نشے من کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تو نے نشو و نما پائی۔ ایک ایسے آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی، اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو نہیں پہچانتی۔ بس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور مالک بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے فرما بردار کنیز بن جا، وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا۔ اے میری لخت جگر، اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوں گی۔ سنگت قناعت سے دائمی بنے گی اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کا خاص خیال رکھ، اور جہاں جہاں اس کی ناک سونگتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہے تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو اور تجھ سے اسے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو سونگے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے اور پانی گمشدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنا اور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبرگیری کرنا۔ اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا۔ اگر تو اس کے راز کو فاش کر دے گی تو اس کے غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھر جائے گا۔ جب وہ غمزدہ اور افسردہ ہو تو خوشی کے اظہار سے اجتناب کرنا، اور جب وہ شاداں و فرحاں ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے اور دوسری خصلت دل کو مقدر یعنی نفرت پیدا کر دینے والی ہے۔ جتنا تم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا، وہ اسی قدر تمہارا احترام کرے گا۔ جس قدر تم اس کی ہم نوار ہوگی اسی قدر وہ تمہیں اپنا رفیق حیات بنائے رکھے گا۔ اچھی طرح جان لو، تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنے رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا ناپسند۔ اے میری پیاری بیٹی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ چنانچہ وہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ اپنی ماں کی ان زرین نسائی کو اس نے اپنا حرز جاں بنائے رکھا اور اس نے عزت اور آرام کی قابل رشک زندگی گزاری۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا اور اس کی نسل سے یمن کے 7 بادشاہ پیدا ہوئے۔ ہم نے قدر تفصیل سے اہل عرب کی ان خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو عرب کے صحرا نشینوں کی فطرت میں قدرت نے ودیت فرمائی تھیں، لیکن یہ خوبیاں صحیح رہنمائی سے محروم تھیں، اس لیے ان سے ان مقاصد جلیلہ کی تعمیل نہیں ہوتی تھی اور نہ منازل رفیہ پر انسان کی رسائی ہو سکتی تھی۔
صحیح رہنمائی کے فقدان کے باعث شجاعت اکثر اوقات ظلم و تعدی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اور اس بکثرت خوریزی کا مقصد کسی فساد کا استحصال یا قوم میں کسی اصلاح کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ اس سے فقط اس بہادر کی انانیت اور شخصی غصے کی تسکین ہوتی تھی۔ اسی طرح ان کی جود و سخا سے قوم کے معاشی مسائل حل نہیں ہوتے تھے۔ وہ سخاوت کے دریا اس لیے بہاتے تھے کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ ساری قوم میں اس وقت بھی اور آئندہ زمانوں میں بھی ان کی جود و سخا کی دھوم مچی رہے۔ عدی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بڑا سخی اور بڑا بامروہ تھا، کیا اس کا اجر قیامت کے دن بارگاہ الہی سے اس کو ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک مقصد کے لیے یہ سخاوتیں کی تھیں اور وہ مقصد اس نے پا لیا۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اس کی سخاوت کا چرچا ہو، چنانچہ قیامت تک اس کا ذکر رہے گا اور سخاوت کے باعث لوگ اس کی توصیف کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ان کی فصاحت و بلاغت، جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کی مماثلت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اس کے پیش نظر بھی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا نہ تھا اور نہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا تھا، بلکہ وہ اس کمال کو بھی اپنی ذات کو بڑا بنانے کے لیے اور اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ان بے مثال اوصاف و کمالات کی مثال ایسے خزانوں کی تھی جن کے صحیح استعمال سے عالم انسانیت کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی، لیکن وہ انہیں حقیر مقاصد کے لیے بڑی فیاضی سے لٹا رہے تھے، بلکہ انہیں ضائع کر رہے تھے۔ اب ہم اس قوم کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو مذموم تھے، جن کے باعث وہ زوال و انحطاط کی گہری غار میں گرے پڑے تھے۔ جمود نے ان کی قوتوں کو پابجولہ کر رکھا تھا اور ان سے ایسی گھٹیاں حرکتیں سرزد ہوتی تھیں جن کو دیکھ کر اور سن کر خجالت کے مارے سر خم ہو جاتا اور آنکھیں جھک جاتی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی پر ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔